اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث شریف، حضرت حکیم بن معاویہ اپنے والد حضرت معاویہ ابن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا، ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، خاوند پر عورت کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کھانا کھائے تو اسے بھی کھلائے، جب کپڑا پہنے تو اسے بھی پہنائے، چہرے پر نہ مارے، اسے برا بھلا نہ کہے، اور گھر ہی میں اس سے علیحدگی اختیار کیے رکھے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کتنی خوبصورت حدیث شریف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1850 ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نکاح میرا طریقہ ہے، اور جو شخص میرے طریقے پر عمل نہیں کرتا اس کا مجھ سے تعلق نہیں۔ شادیاں کیا کرو، کیونکہ میں تمہاری کثرت کی بنا پر دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ جو مالی طور پر استطاعت رکھتا ہو وہ ضرور نکاح کرے، اور جس سے رشتہ نہ ملے وہ روزے رکھا کرے، کیونکہ روزہ خواہش کو کچل دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1846۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خاتون سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، جا کر اسے دیکھ لو، امید ہے کہ تم دونوں میں موافقت پیدا ہو جائے گی۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، پھر اس سے شادی کر لی۔ اس کے بعد انہوں نے اس سے موافقت کا ذکر فرمایا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1865۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، جو عورت اس حال میں فوت ہوئی کہ اس کا خاوند اس سے خوش تھا تو وہ جنت میں جائے گی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کتنی خوبصورت حدیث شریف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1854 ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔